ساحل ادیم ہے ایک تجزیہ کار, وہ کہتے ہیں جی کہ گانا سننے سے انسان کی سوچ پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اس کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے. تو وہ چونکہ آپ کا میوزک سے بڑا تعلق تھا اور ہے, تو میں نے آپ سے سمجھنا تھا کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ میوزک سن رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں تو آپ کی سوچ بند ہو جاتی ہے؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا حضرت داؤد کی آواز میں اتنا مطلب سوچ تھا کہ لوگ کہتے تھے یار لہن داؤدی کہا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں یا اسلام کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہماری ہسٹری کے اندر ہے کہ وہ اتنا اچھا گاتے تھے. تو اب یہ جو موسیقی کا معاملہ صرف یہ رہ گیا نا کہ آپ نے ساتھ انسٹرومنٹ بجانے کہ نہیں بجانے, تو اس کے بھی حدیثوں میں یہ ہے کہ بلکہ واقعات ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں. ہاں دف بجائی گئی ہے, اور بجائی بھی کب گئی ہے جب خوشی کا موقع ہے اور بہت سی عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی ظاہری بات ہے باہر ہوں گے. وہ ایسی سوسائٹی اس وقت تک نہیں تھی جہاں پہ اکٹھے وہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک کلچر تھا, لیکن عورتوں نے اس پہ تعلیمیں بجائی ہوں گی, ڈانس بھی ہو سکتا ہے کیا ہو, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا تھا وہاں پہ, لیکن اتنا پتا ہے کہ وہاں دف بجی تھی اور موسیقی ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بات کو پھیلایا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, گاندھی صاحب ہیں, غلام احمد پرویز تھے, پھر میرا خیال ہے مولانا وحید الدین خان بھی اس بات پہ خاموش ہیں, وہ بھی نہیں کہتے کہ میوزک جو حرام ہے. اور بہت سے اور صرف مولانا مودودی ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, اس طرح کے دو چار اور لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں جی کہ موسیقی حرام ہے. تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر پاکستانیوں میں یہ بات چلی گی کیونکہ جمعیت جو تھی اور جو جماعت اسلامی تھی اور ہاں جمعیت علماء اسلام بھی, یہ منظم سیاسی پارٹیز بن گئیں. جبکہ آپ سیاسی پارٹی بنتے ہیں نا تو آپ ایک نیریٹو بنا لیتے ہیں, تو وہ نیریٹو یہ بن گیا. وہ نیریٹو وہ نہیں بنا جو گاندھی صاحب کہتے ہیں, نیریٹو وہ نہیں بنا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ کا ماڈریٹ نیریٹو نہیں بنا, ہارڈ بن گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے پاکستان میں عام لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ موسیقی جو حرام ہے, اور اس پہ دوسرا آرگومنٹ ان کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک کیونکہ وہ آپ پہنچا ہی نہیں ان تک. اچھا تو میں تو مسلمان ہوں. وہ تو سائنٹیفک بات کر رہے ہیں. کون؟ ساحل ادیم. وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں بڑا تعمیری, آپ جو ہے نا کوئی ایٹم بم بنانے کا پلان سوچ رہے ہیں, گانا جیسے ہی میوزک لگے گا آپ کی سوچ بند ہو جائے گی. وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نہیں, میں آپ کو اپنا سائنٹیفک دعویٰ ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے جب بھی میوزک سنا ہے مجھے فائدہ ہوا اس کا, مٹیریلی کوئی نہ کوئی کام میرا اچھا ہو جاتا ہے. میں نے پیپرز جو ہیں کئی دفعہ موسیقی سن کے بہتر دیے ہیں کیونکہ وہ لگی ہوتی ہے پیچھے تو آدمی فوکس زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ وہ میں نے بعد میں چیک کیا تو وہ غلط تھا. ہمارے فیلڈ میں نا کئی لوگ چرس بھی پیتے ہیں, آپ کو پتا میں نہیں پیتا چرس, میں نا شراب پیتا ہوں, لیکن ان کا معاملہ میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا, خدا کر ان کا معاملہ ہے, میں نہیں ججمنٹ دیتا کوئی بھی ذاتی کسی کے فیل پہ. لیکن مجھے لوگ یہ جب یہ کہتے تھے نا کہ چرس پی کے نا بڑا اچھا گٹار بجتا ہے, چرس پی کے بڑا اچھا وہ کی بورڈ, تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی. میں کہتا تھا یار فوکس نہیں ہوتا, تو پتہ یہی چلا کہ نہیں بجتا, نہیں وہ فوکس نہیں ہوتا آپ کا. لیکن اگر آپ چرس پیے بغیر گٹار بجائیں اور فوکس کے ساتھ بجائیں تو وہ بہت اچھا بجتا ہے. اب مجھے صرف اتنا کہنا لوگوں کو کہ اگر آپ فوکس کی بات کرتے ہیں تو موسیقی آپ کو کہیں فائدہ کسی انسان کو دے سکتی ہے, کسی کو نہیں دے سکتی. یہ ہر انسان کا اپنا ایک معاملہ ہے. یہ آپ کسی پہ یہ نہیں لگا سکتے کہ جی رول اپلائی کر دیں انسانوں پہ ایک جیسا ہارمونیس, یہ نہیں کر سکتے. ساحل کو میں پتہ کیوں نہیں کچھ کہتا, وہ سیاسی آدمی نہیں بنے ابھی تک. وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, مجھے میرے بڑی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ان سے زیادہ انٹلیکچوئل سیاستدان کوئی نہیں ہے, یہ وہ کہتے رہے ہیں مطلب پروگرامز میں. تو میں ان کے بارے میں نا زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن مجھے ان سے شدید اعتراض ہے ان کی اس بات سے. میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی خوبصورت ترین چیز ہے. میں مسلمان ہوں, پکا مسلمان ہوں, رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں, اپنے مذہب سے دوسروں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے مذہب سے کریں, ہمارا چھوڑو نہ, کسی کا چھیڑو نہ, اور خدا سے میری بڑی محبت ہے. آپ کو پتا ہے میں نے خدا کے جتنے گانے گائے ہیں, کیا بات, تو کسی نے بھی شاید اتنے نہیں گانے گائے ہوں گے, لیکن میں اس بات پہ یقیناً ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں میوزک بہت خوبصورت چیز ہے, اس کو پاکستان میں جتنا آپ پھیلائیں گے, ہاں صرف یہ کہ آپ فوش کلامی نہ کریں میوزک میں. آپ, میں آخری بات کرتا ہوں, یہ موبائل ہے, اس موبائل پہ اگر میں فحش کلامی کر رہا ہوں, لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہوں, تو یہ بری چیز ہے. اگر میں اس پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی چیز پڑھ رہا ہوں اور اس سے میں کوئی یاد کر دیتا ہوں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اب موبائل کا کیا تعلق ہے اس سے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر موسیقی کو اگر آپ غلط چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے, اگر اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. رومانس کے لیے بھی کریں تو ٹھیک ہے, رومانس ہمارا
انسانوں کا ایک بہت بڑا وہ ہے فیلنگ ہے ہماری, ایک جذبہ ہے, تو وہ ہونا چاہیے, اس پہ بات بھی ہونی چاہیے, لیکن آپ کو بےہودگی اور واہیاتی نہیں کرنی چاہیے, یہ میرا اپنا خیال ہے. آپ نے ایک بات کی ہے, وہ میں بھی اس کے بڑا قریب کل سے جب سے کلپ دیکھا ہے پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. منشیات جو ہے حلال حرام تو ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, ظاہری بات ہے. تو آپ نے چرس کا ذکر کیا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ کوئی شخص جب چرس کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو بعض اوقات میوزک اریٹیٹ کر سکتا ہے اس کیفیت میں؟ بالکل اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے, اتنا دماغ ڈرائی ہو جاتا ہے, تو اس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے. بالکل افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ ایڈورسلی کرے گا, مطلب وہ اچھی پازیٹیو نہیں کرے گا. میں مان ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں تو سائنس کا طالب علم ہوں, ساری عمر سائنس پڑھی ہے, انجینئرنگ کی ہے. مجھے ایک بات پکی پتہ ہے کہ آپ اپنی جب سینسز میں نہیں ہوتے نا, تو آپ کا سب سے پہلے جو لوز ہوتا ہے وہ فوکس لوز ہوتا ہے. آپ کو پتا آپ کی ذہانت لوز نہیں کی تو بہت ہی, آپ ذہانت بھی آپ کی رہتی ہے ساری چیزیں, لیکن آپ کا جو فوکس ہوتا ہے نا, جس میں آپ نے ذہانت کو ایک جگہ پہ اپلائی کرنا ہے, وہ نہیں رہتا. کیونکہ شراب کرتی کیا ہے, کوئی بھی نشہ کرتا کیا ہے, وہ آپ کے برین کے اس حصے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس میں آپ فوکس نہیں کر پاتے. کہ ابھی آپ نے کسی چیز کا سلوشن نکالنا ہے, مثال کے طور پہ آپ کسی شرابی سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یار ایسا 10 کی کریے, وہ تو پتہ نہیں آپ کو کیا کہے گا, آپ کیا کریں گے, آپ کسی سین آدمی سے پوچھیں گے. اور سین اور انسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین اور انسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو صحیح فیصلہ, صحیح اوپینین, صحیح رائے, صحیح مشورہ دے سکے, وہ سین ہوتا ہے. اور جو انسین ہوتا ہے اس کو آپ پاگل کہتے ہیں, اس سے آپ کبھی مشورہ نہیں مانگتے. تو میرا خیال ہے کہ موسیقی بڑی اچھی چیز ہے. نشے کر کے بھی کوئی کرتا ہے تو وہ مزہ لیتا تو لیتا رہے, مجھے خدا کو اس کا معاملہ میں فرق ہے. ہاں نشے میں طاقت کا نشہ ہے, پیسے کا نشہ ہے, سب کا ہے, چرس کا نشہ ہے, بالکل سب شراب کا نشہ ہے. بالکل. کسی میں میوزک اچھا لگتا ہوگا, کسی میں برا لگتا ہوگا. میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں. نہیں, میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مولانا کوثر نیازی جو تھے, حالانکہ میں شراب نہیں پیتا, مولانا کوثر نیازی کہتے مطلب پیتے تھے شراب, اور ان کے خیال میں شراب حرام نہیں تھی, اور وہ اس کو پروو کرتے تھے. مطلب ان کا خیال تھا کہ اس طرح نہیں کہا گیا قرآن میں جس طرح کہا گیا. تو یہ نا یہ فقہی مسائل بھی ہیں اس میں, قرآن کی تفسیر کے معاملات بھی ہیں, حدیث اور سنت اس کو بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. تو آخرکار ایک مربوط قسم کا جب وہ بناتے ہیں نا, جیسے ہمارے اماموں نے ایک مسلک بنایا جیسے, تو اسی طرح ان چیزوں کے اوپر بھی جو رائے ہے اس کا اپنا اپنا ایک سیمی سب مسلک ہے.